بسم اللہ ہاں الرحمن الرحیم۔ نکیرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، ماشاء جیسے اللہ. رجل و فرس۔ باقی باقی ساتھی مائک بند کر لیں، صرف ان کا سنیں. میرا مائک کھلا رہنے دیں اور اپنا مائک باقی سب کے بند کر دیں. ہاں جی استاد باقی سب کو ہاں جی میوٹ لگا دیں. جی جی استاد جی جیسے ہاں رجل جی. رجل و فرس، تو جان لے ہاں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر و ہاں مؤنث۔ مذکر ہے یہ مذکر ہے. مذکر یہ و من یہ لفظ مذکر ہے یا مذکر ہے؟ کیا لفظ ہے ابھی؟ استاد جی یا مذکر نہیں میرا آپ سے سوال ہے بیٹا، کیا ہے یہ لفظ؟ مذکر یہ مذکر نہیں ہوگا استاد جی؟ کاف پر زبر ہے، زیر ہے؟ کاف پر زبر۔ مذکر. ہاں، ٹھیک ہے، صحیح. آگے چلو. مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے رجل۔ ہاں آگے. مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امرأتن۔ اور ماشاء علامت اللہ. تانیث چار ہیں: ہاں تا جیسے طلحۃ، اور الف ماشاء مقصورہ جیسے حبلہ، اور الف ماشاء اللہ. ممدودہ جیسے حمراء حمراء، اور تائے مقدرہ جیسے ارزن، جو کہ ماشاء اللہ. اصل میں ارزتن تھا، اریزتن کی دلیل سے، ہاں کیونکہ تصغیر اسما کو اپنی اصل پر لے آتی ہے، اور اس مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ صغیر اسما نہیں ہے، اسما کو اپنی اصل پہ لے جی، آتی ہے. تصغیر اسما کو اپنی اصل پر لے آتی ہے، اور اس ہاں مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ ماشاء تو اللہ. جان لے کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، بس بیٹا حقیقی بس. ہاں ہاں. اس کو کچھ آپ سمجھا سکتے ہیں اپنے لفظوں میں، آسان کر لیں. جو کل جی ہم استاد نے جی۔ سبق ہاں جو میری پہلے آپ بات سن لیں. جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا معرفہ، وہ یہ ہے نکرہ. تو یہ معرفہ جو ہے نا وہ اپوزٹ ہوتا ہے نکرہ کے. یعنی معرفہ میں عام خاص چیز کا ذکر ہوتا ہے، اور نکرہ کے اندر عام چیز کا ذکر ہوتا ہے. یعنی یہ بالکل اس کے اپوزٹ چیز ہے. تو اب اس کی تشریح کریں آپ. جی استاد جی، جیسے ہم نے کل پڑھا کہ معرفہ ایسی چیز جس میں کوئی چیز معین کر دی گئی ہو، اس کو مخصوص ہاں کر دیا گیا ہو، معین ہو، جس میں ماشاء کلی اللہ. کی بات ہو رہی ہو، مطلب کل چیز کی بات ہو رہی ہو۔ ماشاء جیسے اللہ. یہاں پہ مثال دی رجل، مرد ہاں کی، اب وہ مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہاں وہ جی. فرسن، گھوڑا، ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ۔ ماشاء تو پھر آگے فرمایا کہ دو قسمیں اس کی، اس میں مذکر اور مؤنث۔ اب مذکر میں فرمایا کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو، اللہ. ہاں ہاں اور جی جی. تانیث کی نیچے انہوں نے مؤنث کے چار مثالیں دی کہ تانیث کی علامتیں کیا تانیث. ہیں۔ جی. جیسے تا جیسے طلحۃ، آخر میں تا ہاں جیسے طلحۃ، اور الف اچھا. مقصورہ جیسے حبلہ، ہاں جی. یہ ہاں جی. آگے آخر میں الف آ گیا، یہ لام پہ جو کھڑا زبر، اور الف ممدودہ جیسے حمراء، یہ ہمرا. الف مدہ آ گیا، مدہ آ گیا، الف مدہ۔ اچھا. اور تائے مقدرہ جیسے ہاں ارزن، جو کہ اصل میں ارزتن تھا، ہاں اریزتن کی دلیل سے، ہاں. یعنی یا تا تھا تو لفظ اس کو ارزن ہو گیا۔ لفظوں میں تو نہیں تھا، لیکن جب اس کی تصویر لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں تا ہے آخر میں. جی سر جی۔ کیونکہ تصویر جو ہوتی ہے اسما کو اپنے اصل پہ لے آتے ہیں. اب اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو، نکرہ کہتے ہیں عام چیز کو. تو عام چیز جیسے رجل عام آدمی ہے، فرس گھوڑا عام آدمی ہے، اس میں کسی چیز کو بھی خاص نہیں کیا گیا.
پھر انہوں نے فرمایا کہ نکرہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مذکر، ایک ہوتا ہے مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو، مثال کے طور پر مرد ہے، مرد میں وہ عورت کی علامت نہیں ہے، اور عورت ہے تو عورت کے اندر مرد کی علامت نہیں ہے۔ تو یہی جو ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ مذکر وہ ہوتا ہے جس میں تائے تانیث کی علامت نہ ہو، اور مؤنث وہ ہوتا ہے جس میں علامت تانیث موجود ہو، اور علامت تانیث کیا ہے؟ وہ تا ہے۔ تو انہوں نے مثال دی، مرد کی رجل، مرد کو کہتے ہیں، اور امراتن عورت کو کہتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے علامت تانیث کی 4 قسمیں بیان کی، جیسے طلحہ تو، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، طلحہ تو لفظ جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے مؤنث میں کی علامت اس کے آخر میں کیوں ذکر فرما دی؟ تو اچھا، تو انہوں نے یہاں مؤنث کی علامت کو ذکر کر دی۔ آگے ہے الف مقصورہ حبلہ، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ حبلہ کہتے ہیں حاملہ کو۔ یہ میں طلحہ کی جو ہے جواب میں آپ حضرات کو آخر میں دوں گا سب کو۔ آگے ہے ہمراء، تو یہ ہے الف ممدودہ۔ ایک ہوتا ہے الف مقصورہ، ایک ہوتا ہے الف ممدودہ۔ الف مقصورہ کہتے ہیں کھڑی زبر کو، اور الف ممدودہ کہتے ہیں جس پر مد ہو، حمزہ کے اوپر مد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ یعنی جہاں پر بھی یہ علامت آئیں گے سمجھیں کہ یہ جو ہے لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تائے مقدرہ۔ تائے مقدرہ کہتے ہیں کہ ایسی تا لفظوں میں تو نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو ہم اس کی تصغیر نکال لیں، یہ صرف کے اندر جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو تصغیر نکالنے کے ایک کلیہ قاعدہ بتایا جائے گا کہ کوئی بھی لفظ ہے اس کی آپ نے پہچان کرنی ہے، تو اس کی پہچان کیسے کرنی ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ کو ایک تصغیر کلیہ بتائیں گے، طریقہ حل کرنے کے، کس لفظ کو آپ کیسے حل کرتے ہیں، پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے، تو وہ آپ کو ایک قاعدہ بتائیں گے، اس قاعدے کے تحت آپ دیکھ لو گے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو جیسے انہوں نے ارض ان کو ذکر کیا، زمین ہے، وہ زمین مؤنث ہے، لیکن یہاں پہ تائے تانیث کی تو کوئی علامت نہیں پائی جا رہی کہ یہ کیسے مؤنث ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تصغیر کی طرف لے گئے، جب تصغیر اچھی نکالی تو آخر میں تا آ گئی، جب تا آ گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ زمین کیا ہے، مؤنث ہے۔ اچھا، آگے ہے طلحہ۔ طلحہ میں اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی، ٹھیک ہے۔ یہ مؤنث سمائی یا مؤنث قیاسی ہے۔ یہ لفظوں میں تو تا ذکر آ گئی، لیکن اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ تو مذکر کے لیے بولا جا رہا ہے، تو انہوں نے جو لفظوں میں جو تا لے کر آئے ہیں، یہ اس کو اس کو کہیں گے تانیث سے سمائی یا قیاسی۔ سمائی کی مثال ایسے کہ جیسے یہ لفظ سنا تھا ایسے آگے انہوں نے کتابوں کے اندر لکھ دیا، یا قیاسی کہ اس کو لفظ کو دوسرے لفظوں پہ قیاس کرتے ہوئے، جیسے دوسرے لفظوں کے آخر میں جیسے امراتن طلحتن، ان کا وزن برابر ہے، تو ان کے وزن کو برابر دیکھتے ہوئے انہوں نے آخر میں تا لگا دی، تو اس لیے یہاں پر جو آخر میں طلحہ کے نام کے آخر میں تا آ گئی، یا تو تا آئی ہے سمائی یعنی سنا ہی تھا، جیسے جہاں سے لفظ سنا ایسے اٹھا کے یہاں رکھ دیا، جیسے اتحیات میں آتا ہے یا ایھا النبی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی قبر اطہر کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں پر یا ایھا النبی کیوں ذکر کر دیا؟ اس لیے کہ اعراب حکایت تھے، یہ وہ الفاظ تھے جو اللہ نے جو ہے معراج پر اپنے نبی کو فرمائے تھے، اس لیے انہوں الفاظ کو اٹھا کر یہاں اتحیات کے اندر رکھ دیا گیا۔ ایسے یہاں طلحہ تو کے میں تا کو بھی ایسے ہی سنا گیا تھا عربوں سے، ایسے ہی اٹھا کے اس کو بھی ایسے ہی اس کے اندر رکھ دیا، ایسے ہی طلحہ تو کو لا کے عربی کے اندر ایسے ہی رکھ دیا گیا، تو آخر میں تا کو نہیں ہٹایا گیا، تو اس لیے کہتے ہیں اس کو تائے سمائی کہتے ہیں، یعنی سنی سنائی۔ جی ہاں جی، اب کوئی سوال پوچھنا ہے کسی ساتھی نے؟ مائک کھول لیں آپ کے۔ استاد جی ایک اور دفعہ دہرا دیں گے سبق؟ ہاں جی، اس میں جیسے خلیفہ ہے، خلیفہ لکھا جاتا ہے، تو یہ بھی وہ طلحت کے وزن پہ آئے گا؟ جی اسی وزن پر آئے گا، صحیح۔ لیکن اس کی میں نہیں آیا وہ، پتہ نہیں کیا بنا۔ آواز کٹ رہی ہے۔ آواز تو نہیں، آواز تو آ رہی ہے لیکن میرے ساتھ
कुछ सवाल पूछें। उस्ताद जी एक दफ़ा दोबारा दोहरा देंगे आप मुख्तसर सा। जी हाँ जी, ये पूछिए, सवाल तुम पूछ रहा था। हाँ। उस्ताद जी एक दफ़ा दोबारा सबक दोहरा देंगे मुख्तसर सा। आप आप अभी आए क्लास में? नहीं उस्ताद जी शुरुआत से हूँ। अच्छा, तो क्या समझ क्यों नहीं आ रही आपको? मैं उस्ताद जी इसमें सुने, मोहनस वाली बात समझ नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही, बता, समझ नहीं आ रही। सही मैं दोहरा दूं थोड़ा। हाँ, तो आप दोहरा दे, लेकिन कुछ से कहाँ से समझ नहीं आई इसको? जी आपकी इसम बेटा कहाँ समझ नहीं आया? उस्ताद जी ये मोहनस वाली बात समझ नहीं आई कि इसमें ये खाली ता हाँ, से इसकी पढ़े, अलामत होगी दोहराए मोहनस की नकरा की। दोहराए शायद साहब। ठीक है, ये मोहसिन साहब दोहरा जी रहे हैं। मैं कल हमने इसम की दो किस्में पढ़ी थी, मारिफा और नाकिरा। इसमें मारिफा वो होता है जिसमें किसी इसम को मुअय्यन कर लिया जाए किसी चीज के लिए। जी जी। तो नाकिरा होता है जिस हाँ वो इसम होता है जिसमें गैर मुअय्यन चीज के लिए वजह किया गया, जी। यानी जिस तरह रजुलन, फरसन, हाँ बकरतुन वगैरह वगैरह। हाँ मतलब वो कोई भी नाम हो, उस तरह की चीज हो तो उसका नाम रखा जा सकता है, उसको नाकिरा कहते हैं। और नाकिरा की फिर दो किस्में होती हैं, एक मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो होता है वो इस समय जिसमें अलामत तानीस न हो, जैसे रजुल। और मुअन्नस वो इस समय जिसमें अलामत तानीस पाई जाती हो, जैसे इमरातन। अलामत तानीस चार है, एक गोल ता होती है आखिर में, हाँ हाँ और जी गोल ता, और दूसरा अलिफ मकसूरा जैसे हुबला, और अलिफ ममदूदा जैसे हमरात, हमरा, और ताए मुकदरा जैसे अर्गन। जी अर्गन जो कि असल में अर्दतन था, और उरैदातन की दलील से, क्योंकि तस्वीर अस्मा को अपने असल पर ले आती है। यानी अर्गन की तस्वीर हमने की थी अर्दतन, तो वो उसमें अलामत तानीस आ गई ना उन तस्वीर में, तो वो हम अर्ज को भी उसके असल पे ले, मतलब है कि तस्वीर है ना उसको मुताबिक ही समझेंगे असल को भी। और इस मुअन्नस को मुअन्नस सिमाई कहते हैं, यानी सुनी सुनाई बात उसी को उसी जगह फिट कर दिया। तो जान ले कि मुअन्नस की दो किस्में, फिर आगे मुअन्नस की फिर दो किस्में आ जाती हैं, एक हकीकी और लफ्जी। नहीं नहीं, हकीकी बस वो यहाँ तक मुअन्नस सबको, है। आगे जी नहीं पढ़ना, बस यहाँ यहाँ तक, चलो, बस इससे आगे नहीं जाना। हाँ, जी जी ठीक है। तो मुझे तो जो साथ समझ आ गई है, बाकी फिर देख। किस साथी को समझ ना आए तो पूछ सकता है।
किसी साथी को कोई समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। उस्ताद ये ताए मुकद्दरा ये क्या है? जी। ताए मुकद्दरा ताए ताए मुकद्दरा से मुराद ता लफ्जों में तो मौजूद नहीं होगी, लेकिन जब हम उसकी तस्वीर निकालेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसके आखिर में ताए है, उसको कहते हैं ताए मुकद्दरा। मुकद्दरा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुकद्दरा उस चीज को कहते हैं जो लफ्जों में मौजूद नहीं होती, लेकिन वो पीछे उसके बैकफुट पे अच्छी होती है, लफ्जों में जाहिर नहीं मतलब कुछ होती। लफ्ज़ की असलियत। जो लफ्जों में जाहिर ना हो बस उसको ताए मुकद्दरा कहते हैं। सही। उसमें फिर जो अशम्स है उसको भी तानीस में आता है ये, तो उसमें भी यही हाँ होगा मुकदरा। जी, जब इसकी तस्वीर निकालेंगे ना हम तो देखेंगे शमसतुन आता है आखिर में, तो फिर तो ताए मुकद्दरा है। अगर नहीं आता तो फिर ये कहेंगे कि ये इसमें ताए मुकद्दरा और नहीं जो है। कमर कमर है ये मुज़क्कर होता है ना। कमर ये आप तहकीक करें ना कल, कमर शम्स सितारे ये क्या, नजूम नजम कमर शम्स ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, इनको आप कल देखना सारे साथी। अच्छा। हाँ जी। उस्ताद जी मोहन्नस से समाई क्या होता है? समाई, जैसे समाई से सुना सुनना है, जैसे सुनिए, समाई कहते हैं सुनने को। जैसे हमने सुना कि ये चीज मुअन्नस है तो वो हमने जिक्र कर दिया मुअन्नस है, इसको समझ आए। यानी हमने तो उस्ताद ऊपर जी से, मोहन्नस से समाई की पहचान कैसे होगी? हाँ मुअन्नस से मोहन्नस समाई से की समाई की शनाख्त कैसे करेंगे? हाँ भी बताए साथी को मुअन्नस समाई की पहचान कैसे होगी भी। मोहसिन साहब बताएं आप कैसे होगी समाई की पहचान। जी, जिस तरह ये तलहतुन है, हाँ जी। तलहतुन, तो ये इमरातुन के वजन पे है, तो इसके वजन पे वो जो आ रहा है तो हम उसको भी मुअन्नस ही समझते हैं, और वो मतलब है कि वो कहते हैं मुअन्नस है तो मुअन्नस ही कहते हैं। हाँ मुअन्नस, समझ आ गई आपकी बेटा। नहीं उस्ताद जी वाली बात समझ नहीं आई। नहीं समझ आया, अच्छा मैं बताता हूँ। उस्ताद समाई जी, कहते हैं, जी जी। उस्ताद जी इसकी एक एक तारीफ ये भी लिखी हुई है कि मुअन्नस समाई वो मुअन्नस हैं जो सुनने में तो मुअन्नस लगते हैं लेकिन उनमें तानीस की कोई इलामत ना हो, जैसे वही ना। शमसुन और अर्जुन। माशाल्लाह, 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 बहुत अच्छा। मैं हाँ ये पहले जब तक लफ्ज समाई हल नहीं होगा तो मुअन्नस का पता नहीं चलेगा। समाई कहते हैं कि सुना सुनाया, समझाई मेरी बात। जैसे हम ऊपर से एक बात को सुनते आ रहे हैं इसको कहते हैं समाई। शम हमने लोगों ने कहा था कि शमस, ये लोगों से बात वो मोतबर उलमा और मुहक्किकीन की जमात कि उन्होंने कहा कि ये शम्स ये क्या है, मुअन्नस है। कमर मुअन्नस है, ये मिसाल के तौर पर जमीन अर्ज मुअन्नस है। तो हमने भी कह दिया कि ये मुअन्नस है और इसका मुअन्नस है समाई। यानी हमने ऊपर मुहक्किकीन उलमा किराम की जमात से सुन के कहा कि ये मुज़क्किर ये मुअन्नस है, इसको कहते हैं मुअन्नस समाई। अच्छा, आगे तो कुछ में आए? हाँ उस्ताद जी। इसमें हमें अरबी के अल्फाज शायद मैंने ये बताया कि कुछ अल्फाज अरबी में ऐसे हैं जो बस अरब लोगों से सुने हैं कि मोनस कहते हैं तो उनको मोनस ही हाँ कहेंगे। जी, आपको अत्तहियात की मिसाल नहीं दे के दी, या अय्युहन नबी, अत्तहियात में आता नहीं लफ्ज, जी जी उस्ताद। अय्युहन अत्तहियात थोड़ी हाँ, अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि, अय्युहन नबी से मुराद। अब यहाँ पर तो अगर हम अपने अकायद को देखें तो हम तो या को नहीं मानते ना, ऐसे ही है ना। तो हमने कहा कि ये जैसे अल्लाह अपने नबी से हम कलाम हुआ था, वहां से उठा कर इस लफ्ज को यहाँ अय्युहन नबी या अय्युहन नबी रख दिया गया। तो वैसे तो हम नहीं इसको कहते, वैसे तो हम कुरान पाक में जहाँ जिक्र आएगा पढ़ेंगे, हदीस में अगर जिक्र आएगा पढ़ेंगे, वो भी हदीसों में भी कुरान पाक में भी वहां पे भी जैसे साहबा ने जिक्र किया है ऐसे ही हम उसको पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो हम नहीं ऐसे इसको यानी पढ़ते, लेकिन जैसे हमने सुना है अरबों से और किताबों में हमने देखा है तो हमने उसको पढ़ा है। ऐसे ही इसको मौन से समाई कहते हैं कि हमने अपने बड़ों से सुना है और सुनने के बाद हमने इसको यहाँ जिक्र कर दिया। जी, और कुछ?
استاد یہ جو مؤنث سمائی ہے یہ بنیادی طور پہ مؤنث نہیں ہوتا یا مؤنث ہی ہوتا ہے؟ بنیادی مؤنث طور ہی پہ ہوتا تو ہے نا، ابھی مؤنث ہی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ اچھا مؤنث میں آپ بنیادی طور پہ مؤنث وہ ہوتا ہے جو مذکر کے مقابلے میں، بس مثال مرد ہے مرد کے مقابلے میں عورت ہے گائے کے مقابلے میں بچڑا ہے، اور جو بھیڑ ہے بھیڑ کے مقابلے میں چھترا ہے، اور بکرا ہے بکرے کے مقابلے میں بکری ہے۔ تو اصل بنیادی طور پر تو یہ مؤنث ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر تو یہ مؤنث ہے۔ ہاں لیکن جی اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں، زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، چاند ہے، سورج ہے۔ اب یہ ساری الفاظ ہمیں یہ تحقیق کرنا ہے کہ بھئی یہ الفاظ کیا ہیں، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ان کے لیے یہاں مطلب مقلد ہے۔ اور اس ہاں میں استاد جی جو جسم کے اعضاء دو ہیں وہ بھی مؤنث رب میں گنے جاتے ہیں۔ جی جی، اور پوچھیں میرے ساتھ۔ سر جی مؤنث سمائی کی شناخت کا طریقہ کار کل پڑھیں گے وہ؟ ہاں جی، آگے آئے پڑھیں گے انشاءاللہ، کل پڑھیں گے، پر تھوڑا استاد تھوڑا جی لے کے چلنا باقی ہے۔ جی اسامہ استاد بیٹا کیا جی پوچھ رہے ہیں؟ استاد جی اس کا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی نشانی نہیں ہوتی، علامت نہیں ہوتی، اس کے لیے ہاں جی، لغات اور قواعد کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہی نا، جیسے انہوں نے دیکھا نا، تصغیر نکالنی پڑتی ہے کیونکہ تصغیر اسما کو اپنی اصل پر لے آتی ہے۔ جی استاد۔ یہ قاعدہ ہے ہمارے پاس، اور یہ قاعدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لفظ کو ہم نے چیک کر کے پتہ کرنا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ جی کل کے سبق میں سے 2-3 سوال پوچھ سکتے ہیں؟ پوچھو جناب، نظام الدین صاحب پوچھیں۔ ہاں، جی جی، ہم نے معرفہ میں پڑھا اس کی 7 قسمیں، تو جو ہاں مضمرات جی، ہیں ان کے اندر جو پہلی قسم مضمرات، جبکہ 7ویں قسم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام ہو، غلام زیدن، غلام حاضہ، ہاں تو وہی مضمرات قسم کے ساتھ مل گئے اس تو یہ ایک ہی قسم نہیں بنتی کہ ہم کہ مضمرات میں متصل منفصل پڑھ چکے پھر اس کو علیحدہ کیٹیگری میں لکھا گیا کہ معرفہ کی یہ بھی ایک قسم ہے، یہ ہاں ڈبل نہیں تو ہو گیا؟ نہیں ڈبل نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نظام الدین صاحب، پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں مبنی ہیں، پھر مبنیات میں یہ چیزیں ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا مورب اور مبنی، پھر ہم نے مورب اور مبنی میں سے ہم نے چیز پڑھی مبنی، پھر مبنی جی آت میں سے ہم نے پڑھی چیزیں جو مبنی کے مشابہ ہوتی ہیں، پھر انہوں نے کہا ہوتی تو چیزیں مبنی کے مشابہ ہیں لیکن ہے تو اسم ہے نا، پھر اسم کی جی انہوں جی نے کہا 2 علامتیں ہیں، مذکر اور معرفہ اور نکرہ۔ تو جب معرفہ کی تحقیق کی تو یہ قسمیں جو ہے نا ضمیریں، یہ معرفہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں، سمجھے؟ صحیح کیونکہ تین چیزوں پہ گھوم رہی ہے نا ساری نحو میں، اسم فعل اور جی حرف، ٹھیک ہے، اسم فعل اور حرف، تو لہٰذا اسم میں ہم اسم جو ہے نا، اسم کی قسم یا تو اسم مرکب مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، ٹھیک ہے گا، پھر اسم میں یا مورب ہوگا یا مبنی ہوگا، پھر مبنی ہے تو پھر مبنی 3 چیزیں ہوں گی، فعل حاضر امر حاضر معروف اور تمام حروف، پھر کچھ چیزیں ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ ہیں، وہ 8 چیزیں ہیں جس میں ضمیریں بھی آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ چیزیں ہوں گی، اب دیکھنا ہے کہ اسم جو ہے نا وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، معرفہ جو نکرہ کیا تو پھر تحقیق پہلے ہم نے معرفہ کو ذکر کیا پھر نکرہ کو ذکر کیا، پھر انہوں نے کہا کہ معرفہ کی مزید تحقیق کرو کہ معرفہ کہاں تک معرفہ بنتا ہے جا کے اسم، تو ہم نے دیکھا ضمیریں ہیں، مضاف ہے، اس میں موصول ہے، اس میں اشارہ، یہ چیزیں بھی معرفہ کی کیٹیگری میں داخل ہو گئی، باقی ان کے علاوہ جتنی بھی کیٹیگری آ گئی وہ نکرہ کی ہو گئی۔ تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ بھائی نہیں، جو ضمیریں ہیں وہ بھی معرفہ ہیں، تو ان کو الگ انہوں نے نہیں ذکر کیا، صرف ان کے نام ذکر ہیں مضمرات، ان کو الگ صحیح ذکر نہیں کیا، الگ تو ایسے ذکر کیا نا، جیسے انا نحن انتم پوری گردان لکھتے، جیسے پیچھے انہوں نے پوری گردانیں لکھی ہیں، یہاں تو صرف انہوں نے مضمرات کا کہ اشارہ دے دے، جو پیچھے ہم ضمیریں پڑھ چکے ہیں نا وہ ضمیریں بھی معرفہ ہیں۔ صحیح جی صحیح اچھا حضرت دوسرا یہ تھا کہ جو اسماء اشارات ہیں اور اسم موصولہ ان کا لکھا گیا کہ دونوں مبہمات میں سے ہیں، تو ہاں، یہ مبہمات، تو مبہمات، جی جی مبہمات اشارہ جو ہوتا ہے نا، اشارہ ایک چیز آپ نے واضح کر دینے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک چیز میں نے آپ سے اشارے سے کرنے، اشارے سے کرنے والی چیز تو مبہم ہوتی ہے نا، وہ واضح تو نہ ہوتی،
لیکن حضرت اس میں یقیناً اس کا پہلے بیک گراؤنڈ آتا ہے پھر آگے اشارہ آتا ہے. تو اسی طرح جو مضمرات ہیں ان میں بھی ایسے ہی کہ پہلے اس کا نام آپ آ کی گیا پھر ضمیر کی مدد سے اس کا آگے لکھا گیا. جناب میری بات سن لیں نا، لیکن ایک چیز آپ نے واضح کہہ دی، ایک چیز آپ نے واضح کہہ دی. میں نے کہا کہ یار آپ غلط آدمی ہیں مثال کے طور پر، میں مثال کے طور پہ آپ بہت غلط آدمی ہیں. تو پھر جی میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کیسے آدمی ہیں. تو ایک تو میں نے آپ سے ساری واضح بات کر دی، ایک میں نے کہہ دی مجھے پتا ہے آپ کیسے آدمی ہیں. تو یہ مبہمہ ہوگی نا بات. صحیح. ہاں تو یہاں اشارہ تو مل گیا آپ کو، لیکن بات تو مبہمہ ہوگی نا. جی آگے. کیونکہ اشارہ یہ صحیح. ہوتا ہے کہ صرف کہنے والے کو سننے والے کو پتہ چلے، باقی ساتھیوں کو نہ پتہ چلے. اگر میں آپ کو کہوں گا نا یار آپ مثال آپ نے یہ کیا وہ کیا، وہ آپ کو گناتے رہوں گا تو سارے سن لیں گے. میں کہوں گا مجھے پتا ہے آپ جو کام کرتے ہو، تو وہ صرف میں اور آپ کو سمجھ آئے گا، بلکہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ آئی نا. تو اس کو صحیح. کہتے ہیں مبہم. ایسے اس میں موصولہ ہے، یہ بھی مبہمات میں سے ہے. جی اور پوچھے سوال. یہ جو قرآن پاک میں دیا ہے نا، وہ بات کے مطابق اور بات واضح ہے باتیں مجھے تابعات ہمیں کہ جو ہے نا وہ تو تابعات کو کلیئر کر دی گئی ہے، لیکن مبہم باتوں کو چھوڑ دیا ہے پڑھنے والے پر، سوچنے والے پر کہ وہ ان کو کیسے سوچ کر سمجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ زبردست ہو گیا. تو یہ بہت اچھا ماشاء اللہ بیان کیا جی قریشی صاحب نے. اگر اس کی بات کہنی ہو نا تو وہ تو واضح کر دی جاتی ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن وہ یہ نہ ہاں کہنا ہاں ہو کہ وہ برا آدمی ہے تو اس سے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ پہ ڈپینڈ ہاں جی ہاں جی کرتا ہے کہ آپ اس کو دیا پڑا. ہاں ہاں ایسے ہی بالکل ایسے ہی زبردست ہو گیا ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا. جی کچھ اور بیان کریں.